السلام علیکم۔ پاکستان اس وقت بہت ہی گمبھیر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستانی سیاست اور نظام، پاکستان میں سینٹ میں بل پاس ہوئے ہیں، تو جب وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو کے پھر سینٹ کے پاس ہو کے پھر وہ صدر مملکت کے پاس گئے ہیں، تو صدر کے سائن جب تک نہیں ہوتا وہ بل قانونی صورتحال اختیار نہیں کرتا۔ صدر صاحب نے وہ بل روکے ہوئے تھے اور صدر صاحب کے علم میں نہیں تھا جناب، اور نیچے والے سٹاف نے 2 نمبر سے 2 نمبری کر کے اس پہ سائن کر کے وہ بل پاس کر کے، اور صدر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو دوستو، یہ پاکستان کے اس نظام کی ایک گھناؤنی صورتحال ہے، اور اسی طرح یہ پاکستان کا سارا کرپٹ نظام چلتا ہے۔ اور یہ جو سامنے ہوتے ہیں یہ کٹ پتلی ہوتی ہیں، ڈمی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا نظام کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، نیچے سے کام کرنے والے کر جاتے ہیں۔ تو جب تک عوام جو ہے، اصل پاکستانی عوام جو ہے، وہ ابھی تک پیٹ سے سوچ رہی ہے اور دل سے سوچتی ہے، اور پیٹ اور دل سے سوچ کر اس نظام کو چلا رہی ہے۔ جس وقت پاکستانی عوام نے، اور یہ پاکستانی عوام ایک جذباتی ہجوم ہے جو ہر فیصلے اپنے مفاد اور ذاتی مفاد کے تحت فیصلے کرتی ہے، اور جب تک یہ قومی ملی وحدانیت اور اجتماعی مفاد کے بارے میں نہیں سوچے گی اور معاملات کو دماغ سے اور ایمانی بصارت سے نہیں دیکھے گی، اس وقت تک اس ملک کا نظام نہیں بدل سکتا۔ اور جس دن عوام اور یہ ہجوم سے قوم بن گئی اور اس نے ہر فیصلے کو دماغ سے اور ایمان کی بصارت سے دیکھنا شروع کر دیا، اس دن مافیا کرپٹ کا اور یہ نظام جو ہے اس کو یہ اٹھا کر باہر پھینکے گی، اور پاکستان ایک حقیقی جمہوری ملک میں بن جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو عوام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خدا کے لیے ملک پاکستان کے بارے میں سوچیں اور اس لیڈر کا ساتھ دیں جو اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس نے یہ بیانیہ دیا ہے کہ آپ، اور وہ لیڈر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہزاروں الیکشن بھی کرا لیں، یہ الیکشن، یہ نظام پاکستان کے مسائل حل کرنے سے قاصر ہے، یہ کسی طور پر بھی اس نظام کے ہوتے ہوئے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عوام جب تک اپنے حقوق کے لیے، اپنے مسائل کے لیے خود نہیں نکلے گی، اس وقت تک یہ مافیا، یہ کرپٹ مافیا اور یہ جھوٹے سیاستدان ان کو سر اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ شخصیت پرستی کے شکار ہو چکی ہے عوام، ان کو کوئی غرض نہیں ہے پٹرول 500 روپے لیٹر ہو، آٹا جو ہے وہ 200 روپے کلو ہو، دالیں جو ہے وہ 1000 روپے کلو ہو جائیں، ان کو یہ نہیں نکلیں گی۔ یہ صرف اس صورت میں نکلیں گی کہ جناب عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دو، نواز شریف صاحب کو جناب وزیر اعظم بنا دو، زرداری کو، بلاول بھٹو کو، اب آگے بدقسمتی سے نواز شریف کی تیسری نسل آ رہی ہے، مریم کے بعد آگے اس کا بیٹا جنید، اور اسی طرح نواز زرداری کا بلاول آصفہ، اور یہ اسی طرح سراسر غلامی میں جکڑے رہیں گے، نسلی خاندانی غلامی میں بٹا رہے گا جناب۔ عوام کو اپنے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے، بے شک سندھ میں بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو جائیں، عیسائیوں پر ظلم ہو جائے، مسلمانوں پر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی رہے، مہنگائی جو ہے وہ جان نکالتی رہے، بے گناہ قتل کیے جا رہے ہوں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں،
علاج معالجہ کی سہولت نہیں، تعلیم و تربیت کی سہولت نہیں، اس عوام کو ان مسائل سے کوئی غرض نہیں۔ عوام بس نواز شریف آوے، شہباز شریف آوے، آصف زرداری آوے، یا پھر عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں، بس صرف اس سے اور کوئی غرض نہیں۔ عمران خان وزیر اعظم بن جائے، باقی سارے مسائل جائیں باڑ میں۔ شہباز شریف اور نواز شریف وزیر اعظم بن جائے، باقی بے شک آٹا 1000 روپے کلو ہو جائے، ہم اس سے کوئی، ہماری اتنی پستی سوچ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے مسائل کے بارے میں، اپنے نظام کے بارے میں نہیں سوچتے، ہمیں اپنے ذاتی مفاد عزیز ہوتے ہیں۔ اور جب تک ہم اجتماعی مفاد کے لیے نہیں نکلیں گے، اس سے پاکستان کو قانون اور اسلام کی حاکمیت کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اس وقت تک یہ پاکستان اللہ معاف کرے اپنی بقا کی جنگ لڑتا رہے گا۔ جب تک یہ نظام نہیں بدلا جائے گا، اس وقت تک ہم سروائیول کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا، افغانستان کا پیسہ پاکستان سے بڑھ چکا ہے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں۔ اسی طرح انڈیا ہم سے آگے چلا گیا ہے، ہم بس اسی بات پہ خوش ہیں کہ جی بھٹو بنے گا نیا پاکستان، میاں دے نعرے وجنے جی وجنے، اسی صورت میں ہم بس خوش ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پیٹ سے نہیں سوچیں، دماغ سے سوچیں، دل سے نہ سوچیں، دماغ سے سوچیں، اور پاکستان کے بارے میں سوچیں، شخصیت پرستی کے بارے میں نہ سوچیں۔ السلام علیکم۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اگلے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، میرے پیج کو فالو کریں اور اس کو آگے شیئر کریں۔